کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. اور یقیناً ہم سب گناہگار ہیں، لیکن جب رسول خدا کی بارگاہ ان کی محفل سجی ہوتی ہے تو کس انداز سے آتے ہیں؟ لایا جاتا. بہت خوبصورت شعر ہے، نور علی صاحب نے لکھا ہے کہ لایا جاتا سر دربار. خوش آمدید. رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن، اور ہم اپنی گفتگو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا آج ہم نے بات چیت کرنی ہے. قرآن حکیم کا ایک منفرد اسلوب بیان ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بات کو ایک حکایت، ایک واقعے کے ساتھ منسوب کر کے ہمیں بتایا ہے تاکہ عبرت اور نصیحت دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں. اور آج ہم نے اسی کے بارے میں بات چیت کرنی ہے کہ قرآن پاک میں کیا کیا واقعات بیان ہوئے ہیں اور ان واقعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا، کیا سمجھانا چاہ رہا ہے اور ہم نے اس کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کرنا ہے. سو ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. پہلا واقعہ اگر ہم انسانی ارتقاء کے اعتبار سے دیکھیں تو بنی نوع آدم کے آغاز کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، اس پورے واقعے میں سے مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں، پیغام کیا ہے ہمارے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں جو واقعات ہیں ان واقعات کی کئی حکمتیں ہیں، اور جو واقعہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ انسان پڑھا لکھا ہو. ایک عام آدمی، کامن مین کو بھی اگر آپ کوئی واقعہ بتائیں گے اور اس کے بعد ایز اے لیسن اس کو آخر میں کوئی سبق دیں گے تو اس کو کمپلیٹلی زیادہ اچھی بہتر طور پر ایبزارب کر سکتا ہے، اس کو یاد رہ سکتا ہے. تو قرآن پاک نے یہ واقعہ کس انداز میں ہمیں بتایا؟ اب میں دیکھوں، اب حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کا جو واقعہ ہے سورہ بقرہ سے شروع ہو گیا ہے وہ، اور اس میں ہر جگہ پر کم و بیش 5 مقام پر پورے رکوع اللہ نے اس واقعے سے بیان کیے ہیں، اور ہر جگہ پر آپ کو ایک نئی حکمت نظر آئے گی. جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے پہلے بتایا حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو تخلیق کیا اور فرشتوں سے خطاب کیا کہ میں زمین پر انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے رب کائنات یہ ونحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح و تحلیل کرنے والے، ہم تیرے عظمتوں کے نغمے پڑھنے والے، یہ موقع ہمیں ملنا چاہیے تھا، مقصد یہ تھا. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. یہ انی اعلم ما لا تعلمون اس میں پورا جہان پوشیدہ ہے کہ اے میرے فرشتوں تمہارا تعلق سول سے ہے. انسان کو ہم جسم بھی عطا کریں گے، روح بھی عطا کریں گے، تمہیں عبادت سے روکنے والی کوئی چیز نہیں، لیکن انسان کو روکنے کے لیے نفس بھی بنائیں گے، شیطان بھی پیچھے لگا دیں گے، اور وہ انسان ہزاروں چیزوں کو ٹھوکر مار کر ہمیں ایک سچا سجدہ کرے گا تو ہم تمہارے ہزاروں سجدوں سے بڑھ کر اسے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اے میرے فرشتوں تمہیں کیا پتا، تم میں کوئی گناہ کرنے والا نہیں، تمہیں کیا پتا میں غفار بھی ہوں، تمہیں کیا پتا میں ستار بھی ہوں، تمہیں کیا پتا کہ میں گناہوں کو معاف بھی کرتا ہوں، گناہوں کو چھپا بھی دیتا ہوں. لہذا تمہیں گناہ کرنے والے نہیں، لیکن انسان گناہ کرے گا، اور گناہ کر کے جب ندامت کا آنسو بہاتا ہوا میری بارگاہ میں آئے گا، ایک آنسو بہائے گا، میں اس کے سارے صغائر اور کبائر گناہوں کو معاف کر دوں گا. انی اعلم ما لا تعلمون. تمہیں کیا پتا، تم یہ کہتے ہو کہ انسان زمین پر فساد پھیلائے گا. ہاں، انسانوں میں جہاں فساد پھیلانے والے ہوں گے، جہاں گناہگار اور سیاہکار ہوں گے، وہیں ان انسانوں میں میرے عبادت گزار بھی ہوں گے، متقی اور پرہیزگار بھی ہوں گے، انہی انسانوں میں اصحاب کبار بھی ہوں گے، اہل بیت اطہار بھی ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جناب احمد مختار بھی ہوں گے. اعلم ما لا تعلمون. تمہیں کیا معلوم کہ ہم نے انسان کو کیا عظمت عطا کرنی ہے، تم فقط رکوع و سجود کی عبادت کرتے ہو. انسان کو دیکھنا ہماری راہ میں جب بھوکا رہے گا تو روزے دار کہلائے گا، جنگ میں جا کر فاتح بن کر آئے گا تو غازی کہلائے گا، شہید ہوگا جان دے گا تو شہید کہلائے گا. قرآن پڑھ کر آخری قرآن پڑھ کر قاری کہلائے گا، ہمیں دشمنوں میں فیصلہ کر کے قاضی کہلائے گا، سچے سجدے کر کے نمازی کہلائے گا، اور چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر صحابی کہلائے گا. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت. لیکن شیطان نے بھی تو کہا نا اس میں کہ سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں. سو ہمیں سمجھ میں یہاں پہ مخلص کو سمجھنا ضروری ہے کہ جس کو اس نے کہا کہ ہر ایک کو گمراہ کروں گا، ہر ایک کی راہ میں بیٹھوں گا، اب اس میں اتنا بڑا لیسن ہے، اس میں اتنا بڑا سبق جو تیرے مخلص بندے ہیں. اس میں اتنا بڑا سبق ہے. معمہ کیا ہے، ماجرہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا بندہ مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پر چلا دے. اب سیدھے راستے پر کون ہے؟
قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم صحیح. بالکل. اسی طرح آگے چلتے ہیں. مولانا آزاد جمیل صاحب آپ تشریف فرمائیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ, کیونکہ جہاں سے ایک دفعہ پھر نسل انسانی کا دوبارہ سے اس کا وجود آتا ہے نا, اس طوفان نوح کے بعد جو نسل انسانی کا سلسلہ جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے, تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے اس میں ہمارے لیے کیا حکمت ہے, کیا عبرت ہے, کیا نصیحت ہے اور کیا واقعہ ہے, اس میں کیا چیدہ چیزیں جن کا آپ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے, بہت بڑے نبی ہیں, آدم ثانی بھی ہے. اللہ نے ان کو وہ مقام بخشا ہے, آدم کے بعد نسلیں انہی سے چلی ہیں, پھر وہ ان کے 4 بیٹوں سے حام, سام, ان سے پھر یافب, یہ ان کے اولاد ہیں. ان سے اللہ نے پھر دنیا کو دوبارہ قائم کیا. اس قصے میں وہ آتے تھے, لوگوں کو کہتے تھے اللہ کی مانو, تو وہ کہتا یہ بندہ کیا ہو گیا ہے, 950 سال وہ بندہ پیچھے پڑا رہا, اللہ کی مانو, اللہ کی مانو, اللہ کو پکارو. وہ کہنے لگے یہ تو ایسے ہی آدمی ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. جب وہ سامنے آتے تھے تو پھر یہ آواز سے ان کو دعوت دیتے تھے, ان کو بلاتے تھے. جب یہ انہوں نے پھر اپنے چہروں پر وہ ڈالے تو پھر انہوں نے چیخ کر, قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے چیخ کر پکارا, چیخ کر پکارا, پھر بھی نہیں مانے. پھر انہوں نے اشاروں سے بلایا, اشاروں سے, پھر بھی نہیں. تو حتیٰ کہ پھر علماء نے لکھا ہے ان کی عمر 1400 سال, 1400 سال عمر, 950 سال تبلیغ, یا 1050 سال عمر. تو اب اس طریقے سے اب یہ ہوا کہ 80-82 آدمی وہ مان گئے, 80-82 آدمی صرف مان گئے, باقی کوئی نہیں مانا. تو جب یہ اتنے انہوں نے دعوت اللہ کی طرف بلانے کی کہ لا الہ الا اللہ تفلحون, پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. اب انبیاء کا آنا مخلوق کو مخلوق کی عبادت سے ہٹا کے اللہ کی طرف جو خالق مطلق ہے اللہ کی طرف لگانا. انبیاء کا نزول اسی لیے ہوتا ہے کہ مخلوق کی عبادت سے نکل جائے, مخلوق سورج کی عبادت سے نکل جائے, مخلوق ستاروں کی عبادت سے نکل جائے, مخلوق گائے بھینس کی عبادت سے نکلے, اصل رب کو پہچانے. اس لیے انبیاء پیغمبر اللہ کی طرف سے آتے ہیں, وہ اللہ کا پیغام سناتے ہیں. تو اس قصے میں یہ بھی آتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تم نہیں مانتے, یا اللہ میں نے تو ان کو پکارا, اب یہ نہیں مانے, اب ان کو اپنا عذاب لیا, عذاب. تو انہوں نے اپنی عذاب کی خبر دو, عذاب کی خبر. تو انہوں نے کہا کشتی بناؤ. جب کشتی بنی تو انہوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا. لوگ آتے تھے, کوئی گند اور پتہ نہیں کیا سے کیا, کہ یہ آدمی پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو, پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہاں تو پینے کا پانی نہیں ہے, کشتی بنا رہے ہیں, یہاں تو پینے کا پانی نہیں, یہ کہہ رہے ہیں کشتیاں تیریں گی اس میں, اور یہ تو عجب. تو وہ لوگوں نے مذاق اڑایا, تمسخر وہ کیا. لیکن جب عذاب کا وقت قریب ہوا اور انہوں نے دیکھا, جوڑا باندھ کے انہوں نے اس میں رکھا اور سب وہ معاملہ آگے پہنچا, تو یہاں آ کر اس قصے سے یہ عبرت حاصل ہوئی کہ جس نے اللہ کی نہیں مانی اللہ نے ان کو پکڑا ہے.
دیر سے پکڑا ہو یا پہلے پکڑا ہو، اللہ مولت ضرور دیتا ہے. فرعون 400 سال عمر اللہ نے برداشت، 400 سال اللہ نے عمر دی، اللہ نے برداشت کیا، بالکل صحیح. برداشت کیا جب تک وہ عادل تھا، جب تک وہ اس پر تھا، ان عادل تھا. موسیٰ عرض کر رہے تھے یا اللہ آپ ان کو پکڑتے کیوں نہیں؟ کہ موسیٰ وہ بڑا عادل ہے، میں کیسے پکڑوں؟ عادل ہے. تو خیر، تو قوم نوح میں یہ چیز بڑی شدت کے ساتھ تھی. انبیاء کو جھٹلایا، دھتکارا. تو اس قصے میں یہ ایک قصہ امت کی طرف، امت ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ عذاب الہی آتا ہے. ایک اور بھی تو اس میں بات ہے، کنعان جو کہ آپ ہی کا بیٹا تھا، کافر تھا، پیچھے رہ گیا، نبی کی دعا بھی بچا نہیں سکی. ہاں کہ نہیں میرا بیٹا ہے، کہ نہیں بیٹا تیرا بیٹا نہیں ہے، نہیں بچا، یہ تیرا بیٹا نہیں. وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، پہلے ہی بتا دیے. جی فضیلت ہوتی ہے، لیکن ایسا شخص جو کہ اللہ اور رسول سے منحرف ہو جائے، وہ آپ کا سگا بیٹا بھی ہو تو پھر بتایا گیا ہے کہ اسے پھر چھوڑ دیا جائے. اس لیے کہ جو اللہ اور رسول کا نہیں ہو سکا، کسی کا نہیں. اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انبیاء کرام رسول اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بھی آتے تھے تو لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزلتم، ہماری طرح بشر ہو. وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہو، ہماری طرح کھاتے ہو. وقال الملأ الذین کفروا من قوم ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم جب دیکھتے ہیں ہمارا مثل بشر ہے، لہٰذا آپ یہ کہتے ہو کہ سیلاب آئے گا، ہمارے جیسا مثل بشر ہو کے ہم سے فضیلت والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر سیلاب کیا ہے؟ وفارت تنور، ایک تنور تھا، اس سے پانی نکلنا شروع، پوری دنیا کو ڈبو دیا. بلند و بالا پہاڑ، پوری زمین پر پہاڑ سمیت پوری زمین ڈوب گئی، اور فقط حد نگاہ تک آسمان تھا یا پانی ہی پانی تھا. اور یہ بتایا گیا ہے کہ عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک اللہ نبی کو مبعوث نہ کر دے. صحیح مسلم کی حدیث مبارک، جب نبی آ جائے، ہدایت کی تعلیم کر دے، اس کے باوجود ہدایت کی طرف نہ آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیج دیا کرتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ سے اب